رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ ان احسانات کو شمار کرنا اور گننا بہت ہی مشکل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا محسن اگر کوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے آپ کے دو بڑے احسانات ہیں، ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں۔ آپ نے دو بڑے احسانات اپنی امت کے لیے فرمائے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ اور یہ جو احسان ہے یہ عمومی احسان ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ اس میں ہر قسم کے طبقے والے، ہر قسم کے مسلک والے، تمام فرقوں کے لیے احسان ہے۔ سب سے پہلا احسان جو دنیا میں آپ پر فرمایا گیا، آپ نے ہم پر فرمایا اور پوری انسانیت پر فرمایا، وہ یہ ہے کہ آپ کی دعا اور آپ کے وجود بابرکت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر عمومی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے وہ عذابات اٹھا لیے گئے جو پچھلی قوموں پر آیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ وہ ساری نافرمانیاں آج اس امت میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام کی قوم میں جو برائیاں تھیں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں جو برائیاں تھیں اور قوم لوط میں جو برائیاں تھیں، قوم شعیب میں، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، غرض جتنے بھی اقوام گزرے ہیں وہ تمام اقوام کی برائیاں اس امت میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کی دعا اور آپ کے صدقے میں اس امت پر عمومی اعتبار سے پچھلی قوموں کے عذابات کو اٹھا لیے گئے۔ خود دیکھیں ایک مثال کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا قوم موسیٰ کو کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑنا، لیکن ان لوگوں نے پکڑا نہیں، لیکن ایک تدبیر انہوں نے غلط چلی۔ اللہ رب العزت کا اتنا غضب ان پر نازل ہوا کہ ان کے چہروں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بدل دیا۔ سوچیں، انہوں نے کھلم کھلا نافرمانی نہیں کی، بلکہ ایک انہوں نے چال چلی اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ آج اس سے بڑے گناہ آج ہم اس امت کر رہی ہے، اس سے بڑے بڑے گناہ کھلم کھلا آج دنیا میں یہ امت کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، جو عذاب اس قوم سبت پر، اہل سبت پر آیا تھا وہ اس امت پر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ذریعے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ سب سے بڑا عمومی احسان ہے آپ کا پوری انسانیت پر۔ دوسرا احسان پوری امت پر کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی جس کو کہتے ہیں شفاعت۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن پوری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے، پوری انسانیت کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور وہ الگ چیز ہے، لیکن سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اللہ رب العزت بڑے غضب میں ہوں گے، حتیٰ کہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پوری قوم، پوری انسانیت پریشان ہوگی اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ کرے کیا کرے۔ اللہ رب العزت کا جلال کا منظر ہوگا، پوری کی پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ ہمارے ابا ہیں، آپ اول انسان ہیں، مسجود ملائکہ ہیں، خلیفہ ہیں اللہ کے، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش فرما دیں۔ طویل روایت ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں، جاؤ حضرت آدم نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی جو ہے انکار کر دیں گے کہ کہیں آج مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تم نے اپنے بیٹے کی سفارش کیوں کی۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے
کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہاری سفارش سنیں گے، اور اللہ نے انہیں ایک نعمت دی تھی جو ہمیں نہیں ملی ہے، ان سے کہو ساری کی ساری انسانیت ان کے پاس پہنچے گی۔ وہ ایسا غضب کا دن ہوگا کہ ہر جہنمی یہ تمنا کرے گا یہاں کے عذاب سے ہمیں چھٹکارا ملے، جہنم میں چلا جاؤں۔ حشر کا میدان ایک مستقل عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے تو الگ چیز، لیکن جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے مجرم ہیں، ان کے لیے چنانچہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود عطا فرمائیں گے، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، جس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں مقام محمود کہتے ہیں۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ امید ہے، امید۔ اللہ تعالیٰ جب عسیٰ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں تو وعدے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ آپ کو تمہارا پروردگار آپ کو مقام محمود میں کھڑا فرمائے گا، وہ مقام عطا فرمائے گا، اور وہ یہی مقام محمود ہے جو ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ والدرجة الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا۔ اس لیے یہ دعا اتنی فضیلت والی ہے، اذان کے بعد اگر کوئی دعا پڑھے، ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ اس میں درخواست ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائیے۔ تمام نبیوں کے لیے ممبر، آپ کے لیے مقام محمود، آپ نہیں بیٹھیں گے، اس پہ ہاتھ رکھیں گے، پھر یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، ایسا سجدہ، سجدہ عبودیت اور سجدہ بندگی، اور اتنی اللہ کی تعریف فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، جو پوچھنا ہے پوچھیں، ہم آپ کی جو ہے مانگ کو پورا کریں گے۔ پھر آپ کہیں گے اے اللہ آپ کی جو ساری انسانیت، سارے بندے یہ بڑے پریشان حال ہیں، ان کے لیے آپ حساب کا معاملہ شروع فرمائیں۔ پھر آپ کی اس شفاعت سے پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں مقام محمود، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حق ہے۔ دو نعمتیں ہیں، ایک آپ کو دنیا میں معراج ملی، ایک آپ کو آخرت میں شفاعت ملی۔ ہم دیکھیں نمبر 44 میں التی ادخرہا کا معنی یہ ہے سیونگ کرنا، سیونگ کرتے نا، بچا لینا۔ یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے، اور یہ شفاعت حق ہے۔ ادخرہ مانے آدمی اپنی آمدنی کو کیا ہے، ایک حصہ مستقبل کے لیے جمع کر کے رکھتا ہے۔ ان لکل نبی دعوۃ، ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی، ہر نبی کو ایک خاص دعا دی گئی، ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی، لیکن آپ نے فرمایا وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي لِشَفَاعَةِ أُمَّتِي، میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے رکھ لیا ہے، اور میں اپنی امت کی شفاعت اسی دعا سے کروں گا۔ یہ سیو کر لیا آپ نے، اس کو بچا لیا، اور یہ حق ہے۔ کیا مطلب حق ہے؟ حق کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس معاملے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سلسلے میں دو باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ ایک اصولی بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کبریٰ ہے پوری انسانیت کے لیے، اس میں ایک جو غلو جو ہوا ہے جو شفاعت کے معاملے میں، وہ یہ ہے، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، آپ کا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو خوش کرے گا، اور آپ خوش اسی وقت ہوں گے جبکہ آپ کا امتی جہنم میں نہ جائے، لہذا کوئی امتی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، آپ جانے سے پہلے ہی اس کو شفاعت کر کے روک لیں گے۔
یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ اس شفاعت کے معاملے میں غلو ہوا ہے کہ کوئی امتی جہنم میں جائے گا ہی نہیں. یہ عقیدہ قرآن اور قرآن کی آیتوں اور حدیثوں پہ بہت ٹکراتا ہے، اس لیے کہ بہت سے قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں ایسی ہیں جس میں اس امت کے بدعمالوں کا جہنم میں جانا ثابت ہے. ہمیشہ رہنا ثابت نہیں ہے، جانا ثابت ہے. اچھا، اس عقیدے کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس عقیدے کا جو اثر انسان کی زندگی پہ جو پڑا ہے، ایک آدمی یہ سوچ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہنم میں جانے نہیں دیں گے، اپنی شفاعت سے مجھے بچا لیں گے. اس کا یہ اثر انسان کی زندگی پہ پڑا کہ وہ گناہوں پہ جری ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا. بھائی مجھے تو جانا ہے نہیں. اسی لیے دیکھیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات فرماتے ہیں، آپ کی محبت، آپ کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اعمال میں بڑے لاپرواہ ہیں. اتنی لاپرواہی کہ سود بھی کھا رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، ہر برائی زندگی میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں معاف فرما. اور سال میں ایک مرتبہ میلاد کے نام پر کوئی کام کر لیا اور یہ کہتے ہیں کہ بھی سارے گناہ ہمارے دھل گئے، آپ خوش ہو جائیں گے اور آخرت میں ہمیں بچا لیں گے. یہ دیکھیں، یہ اس عقیدے کا انسان کی زندگی پر اثر پڑا کہ انسان بجائے اپنے عمل کو بنانے کے اپنا عمل بگاڑا. عقل سے بھی سوچنا ہے. نقل یہ کہتی ہے کہ بہت سی حدیثیں اس کے خلاف ہیں، دونوں چیزوں سے اس کا رد ہے. یہ شفاعت کے معاملے میں غلو اس طرح ہوا عقل سے بھی کہ اس عقیدے کا اثر انسان کی زندگی پر یہ پڑا، انسان بے پرواہ ہو گیا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جب آدمی کے سامنے یہ بات ہوگی میں پکڑا ہی نہیں جاؤں گا تو آدمی جس طرح چاہے بولے، جس طرح چاہے زندگی گزارے. چلیے ایک بات ہے یہ. اور ایک اس معاملے میں ایک اور دھوکہ ہوا ہے، چاہے اس کو ہم نام لیں اسلامی فرقوں کا، خوارج لیں، معتزلہ لیں، یا اس قسم کی ذہنیت کا. یہ سب لوگوں نے یہ سرے سے ہی انکار کر دیا کہ شفاعت ہے ہی نہیں، شفاعت ہے ہی نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت گنہگاروں کے لیے ہوگی ہی نہیں. حالانکہ حدیث ہے کہ شفاعتی لامتی اہل الکبائر، میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میری شفاعت ہوگی، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے. اور انہوں نے سرے سے ہی انکار کر دیا کہ شفاعت ہے ہی نہیں. کیوں شفاعت نہیں ہے؟ اس کی وجہ انہوں نے پیش کی. سب سے پہلی وجہ انہوں نے، ایک ہی وجہ ان کے پاس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شفاعت کرتے ہیں. صفات کے معنی سفارش کرنا اللہ تعالیٰ سے. سفارش کرنے کا مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے، بھئی اس کے لیے جاب کا انتظام کر دیں، آپ اس کو جو ہے کہ وہ چیز دے دیں. سفارش کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے سامنے والے کو، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ سفارش ہوتی اسی لیے کہ جو آدمی جو قابل رحم ہے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ قابل رحم ہیں. جو ذات قابل رحم کرنے والی ذات ہے اس کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ قابل رحم ہیں. گویا یوں سمجھیں شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر رہا ہے، اللہ کے علم میں اضافہ کر رہا ہے. اے اللہ، اگر آپ اس پر رحم نہیں کریں گے تو یہ آدمی ایسی مصیبت میں آئے گا جو مصیبت کا آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے. دیکھیں عقل کیسی جا رہی ہے، آدمی سمجھتا ہے تو لہذا شفاعت ہے ہی نہیں. ان کا یہ کہنا ہے شفاعت کرنے والا دراصل اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ قابل رحم ہیں، آپ اس کی سفارش کریں. انہوں نے یہ دلیل پیش کی، اسی لیے شفاعت ہے ہی نہیں. اور دوسری وجہ یہ اختلاف کسی اور اختلاف پر مبنی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو ایمان سے خارج سمجھتے ہیں. یہ لوگ، جو آدمی گناہ کبیرہ کیا ہے وہ آدمی ایمان سے نکل گیا. جو آدمی ایمان سے نکل گیا اس کی شفاعت، اس کے لیے شفاعت کہاں ہوگی؟ دیکھیں یہ ایک بات، ایک سچ چھپانے، ایک عقیدے کو غلط مانا تو اتنے عقیدے جو ہے نا لپیٹ میں آ رہے ہیں. اب اسلامی قرآن پاک کا اور قرآن اور سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے
وہ شفاعت یہ ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو قابل رحم ہونا سمجھائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کو اللہ خوب جانتے ہیں، لیکن قیامت میں آپ کی جو سفارش ہوگی نہیں، کیوں ہوگی؟ مختصر جملہ یاد رکھیں، اظہارا لکرامت الشافع، اظہارا لکرامت الشافع، شفاعت کرنے والے کی بزرگی اور اس کی محبوبیت کو بتلانے کے لیے وہ سفارش کرے گا۔ سمجھ گئے نا؟ حافظ قرآن کو اللہ بلا کے کہیں گے کہ 10 آدمیوں کو اپنے خاندان کے لے تو، یہ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں؟ اظہارا لکلا کرامت الشافع، اس کی بزرگی اور اس کی محبوبیت کو بتانے کے لیے۔ دیکھو یہ اتنا بڑا ہے اور اتنا محبوب ہمارے نزدیک ہے، ہم معاف کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ہم یہ مقام اس کو دے رہے ہیں کہ تو اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے تو لے اپنے خاندان کے۔ چنانچہ وہ کیا کرے گا؟ چنے گا، لیکن وہ بھی جو چنے گا نا وہ اللہ کی اجازت سے ہی چنے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا، کوئی سفارش۔ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں اجازت نہیں دے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کر دیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں یہ بھی ہے، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ کی شفاعت نفع ہی نہیں دے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سفارش کر ہی نہیں سکتے، کریں گے تو نفع ہی نہیں دے گی۔ مطلب یہ شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ شفاعت۔ لیکن اللہ رب العزت دیکھیں نبیوں کو بلائیں گے، انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، کیوں کریں گے؟ ان کی بزرگی اور ان کی محبوبیت کو بتانے کے لیے، یہ بڑے محبوب ہیں ہمارے پاس۔ القرآن والصیام، قرآن اور روزہ دونوں شفاعت کریں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوری انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ قرآن اور روزہ ہمارے پاس بڑے محبوب ہیں۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، اے اللہ یہ رات میں کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا اور نیند سے بچ کر اپنے آپ کو اس میں تلاوت، اللہ اس کی سفارش فرما۔ روزہ سفارش کرے گا، اے اللہ میں نے منعتہ، میں نے اس کو روکے رکھا، کس سے؟ کھانے سے، پینے سے اور شہوتوں سے، آپ اس کی سفارش فرما لیجیے۔ سفارش ہے نہیں تو روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن پاک بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی سفارش کریں گے، حفاظ بھی، اور علماء بھی، حاجی بھی۔ انبیاء علیہ السلام تو کریں گے ہی کریں گے، اس کے کسی کو انکار نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقراء سے جان پہچان رکھا کرو، ان کو کھلاتے رہو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی صف کھڑا کریں گے، کوئی جہنمی وہاں سے گزرے گا، ایک فقیر کسی کا ہاتھ پکڑ لے گا اور وہ لے جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اے اللہ اس نے مجھے ایک گھونٹ پلایا یا کھلایا، یا میں نے اس سے کبھی پانی مانگا تھا اس نے مجھے پانی دے دیا، اے اللہ اس کی سفارش فرما۔ تو اسی لیے سفارش حق ہے، اور قرآن پاک کی آیتوں سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات بالکل۔ اور سفارش جس طرح حق ہے، شفاعت حق ہے، اس کے بارے میں یہ عقیدہ کہ شفاعت صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت اپنے اختیار سے نبیوں کو دیں گے، علماء کو دیں گے۔ اب ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، سنیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے نا، سب آ جائیں گے، سب کامیاب ہو جائیں گے، یہ علماء حفاظ کہاں سے کس کی کریں گے؟ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سفارش ہوگی تو سب سے بڑی کون سی؟ ایک تو وہ حساب کتاب شروع کرنے کی، وہ عام سفارش ہوگی، آپ کی سفارش کی قسمیں لکھیں ہیں۔ ایک شفاعت وہ ہوگی جن لوگوں کے درجے بلند کریں، بعض لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے، اللہ ان کو جنت دلا۔ بعض لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، اللہ ان کو اللہ نکال دے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں، یدخلون الجنت بغیر حساب، متفق علیہ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے میرے لیے دعا فرمائے میرا نام اس میں ہو۔ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ عکاشہ کو 70,000 میں۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرا بھی نام، آپ نے فرمایا سبقہ عکاشہ، عکاشہ آگے بڑھ گئے۔ موقع ہوتے نا، عرفات تو ہر دن ہے لیکن ہر دن قبولیت کا دن ہوتا ہے نہیں ہے، تو کچھ موقع ہوتے ہیں ایسے، تو حضرت عکاشہ سننے آگے بڑھ گئے اور اس میں
تو حضور اکرم اچھا وہ اس میں عام ایک اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جب آپ سفارش کریں گے تو سب کے سب آ جائیں گے، یہ علماء، حفاظ، حاجی اور پھر یہ دوسرے کہاں سے آ گئے، ان کی سفارش کہاں ہوگی؟ بڑی عجیب بہترین ربط دیا ہے محدثین نے اس میں. وجہ حفاظ، علماء اور صلحاء، شہداء جو ہے نا، شہداء کے بارے میں بھی ہے، شفاعت الشہید فی سبیل اللہ فی 70 من اہل البیت ہی، ایک شہید اپنے گھر کے 70 لوگوں کو سفارش کرے گا، 70 لوگوں کو. اب یہ کیسے سفارش ہوگی؟ یہ شہید یا حافظ یا حاجی یا عالم جو بھی ہے، یہ اپنے 10 یا 70 جتنے بھی ان لوگوں کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور کہے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں میرے، آپ ان کے لیے سفارش. یہ جو ہے نا آپ سے کہے گا اور آپ اللہ سے کہیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سفارش کرائیں گے. اسی طرح یہ ربط دیا ہے. تو بہرکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، لیکن اس میں ایک مغالطہ، ایک غلو یہ ہوا ہے کہ عام طور پر آدمی کہتا ہے شفاعت ہے ایسی کہ جنت میں، جہنم میں کوئی امتی جائے گا ہی نہیں. اس کا نقصان یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یہ عقیدہ، اور دوسرا آدمی لاپرواہ اور گنہگار بنتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا بعض لوگوں نے شفاعت کا انکار ہی کر دیا ہے. صحیح اسلامی قرآن و سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ شفاعت اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے لیے چاہیں گے اس کو اجازت دیں گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ. قرآن پاک میں بار بار اسی لیے مشرکین کو، یہود و نصارہ کو اس میں دھوکہ لگا شفاعت میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جو ہمارے پیغمبر، یہ عیسیٰ ہیں، جو بھی ہیں، یہ اللہ رب العزت کے پاس ان کا خوب اختیار چلتا ہے، بلکہ اتنا اختیار کہ ہر چیز کو یہ کر سکتے ہیں، لہذا چلو ہم ان سے تعلق جوڑیں. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ معبودان باطل کے لیے یہی کہا، یہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کی، نہ نقصان کی، نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے، پھر کیوں ان کی تم پوچھتے ہو؟ ان کی کیوں پوچھتے ہو؟ ان نہ دنیا میں اختیار رکھتے ہیں نہ آخرت میں اختیار رکھتے ہیں. وہ اختیار صرف ہمارے پاس ہے، ہم دیں گے اختیار تو یہ کریں گے، لہٰذا کس کی عبادت کرو؟ ہماری. لہٰذا یہ اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کی درگاہ پہ جائے اور وہاں جا کر اگر وہ واپس آئے، اس کا کام بن جائے، اور اس نے یہ سوچا کہ میرے وہاں جانے پر وہاں سے کام بنا ہے، انہوں نے کام بنایا ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے. اور اسی لیے بعض لوگ بھی ایسے ہیں جو دعاؤں کا بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں. دعا ہوا کچھ ہے نہیں، میاں کام کرو. قرآن یہاں اس میں ایک مستقل عقیدہ ہے دعا کا بھی، لیکن بات ذہن میں آ گئی بس دعا، لیکن ہے ایسا نہیں ہے. دعا اس کی ایک تاثیر ہے. دعا سے کون کرتے ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا کوئی کام پھنس گیا، وہ سیدھے عمرے کے لیے چلا گیا، بیت اللہ میں جا کے دعا کی اور اس کا کام پورا ہو گیا، تو کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. وہ یہ کہہ سکتا ہے، اس کے لیے پوری اجازت ہے، میں عمرے میں جا کے دعا کیا، اللہ نے میرا کام پورا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ کی برکت طے ہے. جگہ کی برکت طے ہے. کسی کا کوئی کام پھنس گیا، اس نے کیا کیا؟ تہجد میں اللہ سے دعا کی، کہا کہ میں تہجد میں رات میں دعا کیا، دعا سے ہوا. مطلب وہ دعا سے ہوا، مطلب یہ ہے کہ میں رات میں اللہ سے کہا، اللہ نے میرا کام کیا. وقت جگہ کی برکتیں طے ہیں، یہ آدمی کہہ سکتا ہے. لیکن یہ کہے کہ میں گیا تھا وہاں سے انہوں نے کیا، یہ عقیدہ جو ہے بالکل غلط ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے. ہوتا کچھ نہیں، ایک آدمی کا خیال ہے، وہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل وہاں سے بھی کون کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں. وہی ترجمہ دیکھیں، والشفاعت، اور شفاعت، یہاں شفاعت سے مراد کون سی شفاعت؟ عمومی شفاعت نہیں، بلکہ وہ خصوصی شفاعت، شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ، مقام محمود، التی جو کہ ادخرہا، جس کو بچایا ہے، جس شفاعت کو بچت یعنی جمع کر کے رکھا ہے، لہم تم سب کے لیے، حق، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کما روی فی الاخبار، حدیثوں میں اس کی تفصیلات آئی ہیں جو ابھی ہم نے سنا ہے. والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق، اور وہ عہد، عالمی عہد، خالق اور مخلوق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو لیا ہے، یہ حق ہے.
اس کی کیفیت کیا، وہ کیسے، وہ سب جیسا جتنا ہمیں معلوم ہے اتنا حق ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت سے، پوری مخلوق سے عہد لیا، جس کو ہم عام اپنی زبانوں میں عہد الستو کہتے ہیں، الستو بربکم۔ سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اس وقت کو یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت تمہارے پروردگار نے نکالا بنی آدم کی پیٹوں سے، ان کی ذریت سے، ان کی ذریت کو نکالا، ان کی نسل کو نکالا، اور نکال کر ان سے پوچھا الست بربکم، وہ کیا ہے، واشہدہم علی انفسہم، ان کی جانوں پر ان کو گواہ بنایا، اور بنا کر ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، بلا کیوں نہیں، یہ کیوں، شہدنا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہدنا، ہم اس اقرار پہ گواہ بنتے ہیں۔ کیوں اس لیے کیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت میں آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں آپ اللہ ہیں، آپ ایک ہیں، کوئی اس طرح نہ کہے، اس لیے ہم نے پہلے سے ہی عہد لے لیا۔ اسی لیے دیکھیں، رسالت جب تک کسی رسول کی دعوت نہ پہنچے، رسالت پر ایمان ضروری نہیں، قیامت کیا ہے اس کا بھی ضروری نہیں، لیکن توحید انسان کی فطرت میں ہے۔ اس لیے اللہ، ایک انسان ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جہاں کوئی پیغمبر کا کوئی نائب، کوئی انسان وہاں دین کی بات اس کو نہیں پہنچایا۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے صرف ایک ہی سوال کریں گے، پوچھیں گے بتا میں تیرا رب، مجھے پہچانا نہیں پہچانا؟ اس لیے کہ توحید کا سوال اس کی نقل پہ نہیں چھوڑا، عقل اور فطرت پہ چھوڑا، یہ پہلے ہی لے لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب یہ کیسے ہوا، کچھ اس میں ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، اب اس کے بارے میں کیا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ سیدنا محمد عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، یہ کیا عہد ہے جو اللہ نے لیا ہے؟ مختلف عہد اللہ نے لیے ہیں، اہل کتاب سے لیے، نبیوں سے لیے، ہم سے لیے، مختلف عہد بھی، یہ بھی ایک عہد ہے، سب کو جمع کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہی سوال ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اور یہ بات مشہور ہے، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، مختلف کتابوں میں ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت، یہ سب سے پہلے کہاں ہوا؟ یہ ہوا وادی نعمان، جس کو مقام عرفہ کہتے ہیں، وہاں ہوا۔ کب ہوا؟ یہ بھی روایت ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے غالباً، کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے دنیا میں اتارا گیا، اس موقع پر یہ عہد ہوا، جب دنیا میں اتارا گیا اس موقع پر یہ عہد ہوا، یہ روایتیں ہیں۔ اچھا، کیسے ہوا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا، اور ان سے جو ذریت نکلی ان سے اللہ تعالیٰ کیسے پھیرا وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ دست قدرت کیا ہے اس کی ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، اللہ رب العزت کا دست قدرت کیا ہے وہ اللہ ہی اس کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت پھیرا۔ روایتیں مختلف ہیں، ایک سفید رنگ کی ایک مخلوق نکل آئی، ایک روایت میں ہے کہ ان کی پیشانیوں پہ چمک تھی۔ پھر فرمایا یہ سب کے سب جنتی ہیں، جنت والے اعمال کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت حضرت آدم علیہ السلام کی، بنی آدم کی، ان کی جو ہے پیٹوں پر پھیرا، پھر ان سے ذریت نکلی، نسل، پھر وہ ساری کی ساری سیاہ رنگ کی تھی۔ اب اس پہ غور کریں، بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے، یہ عہد اللہ تعالیٰ نے روح سے لیا، روح سے نہیں لیا، اس لیے کہ رنگ جو ہے نا وہ روح پہ نہیں آ سکتا، رنگ کے لیے مادے کی ضرورت ہے، رنگ مادے پر ہی رنگ جمتا ہے، روح پہ رنگ نہیں ہوتا۔ ہماری روح ہے وہ بغیر رنگ کے، اس کی کوئی جسم نہیں، اس کا کوئی کیا نہیں ہے، رنگ نہیں ہے، لیکن اسی لیے اللہ رب العزت نے جو یہ عہد لیا ہے وہ جسم اور روح کے مرکب نظام سے لیا ہے۔ اب وہ کیسا تھا؟ ایک اور روایت ہے کأنہم الحمم کا لفظ حدیث میں آیا ہے، الحمم کہتے ہیں چونٹی کا جسہ، چونٹی کا جو بدن ہے نا، اس بدن کی طرح ساری کی ساری مخلوق پھیلی ہوئی تھی، اور یہ جو سیاہ رنگ کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ سب جہنمی ہیں، جہنم والے کام کریں گے۔
تو اس موقع پر صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ سب کچھ جنتی جہنمی سب طے ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ عمل کیوں کریں؟ عمل آپ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے پیدا کیا وہ جنتی والے اعمال کرے گا، جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا وہ جہنم والے اعمال کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کس طبقے میں ہیں وہ اس کا علم اللہ کو ہے۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے کر دنیا میں بھیجا تو ہم اپنے اختیار سے جنت والے اعمال کر کے اس کی امید رکھنا ہے، امید رکھنا ہے، یقین نہیں کرنا میں جنتی ہو گیا۔ جنت والے اعمال کر کے یہ امید رکھیں کہ مجھے اللہ پاک نے کیا کیا، مجھے اللہ پاک انشاءاللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ حد، اور یہ وادی نعمان میں مقام عرفہ میں ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا بھائی، اگر کسی کا یہ اشکال ہو، وہ کوئی کہے کہ بھئی یہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا ہے، بعض لوگ مجھے یاد ہی نہیں، لیکن بعض لوگ، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بعض لوگوں نے کہا ہمیں یاد ہے واحد، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مجھے یاد ہے۔ یہ ایکسپشنز ہیں، پورے استثنائیات ہیں۔ ہاں دیکھیں، بزرگوں کی واقعات سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے، عقیدے جو ثابت ہوتے ہیں ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوتے، عقیدے اسلامی عقیدے قرآن اور سنت سے ثابت ہوں گے۔ بزرگوں کے واقعات سے تائید ملتی ہے، صرف تائید، لیکن بزرگوں کے واقعات سے عقیدے ثابت کریں گے تو پھر سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن اور سنت ہی ہمارے پاس بنیاد ہے جس سے ہم اپنے اسلام کے عقیدے کو سنیں گے اور سیکھیں گے اور اس سے اپنے دل میں جمائیں گے۔ تو بہرکیف یہ چیزیں ہم اس کو الگ رکھیں، اچھی بات۔ لیکن ایک ذہن میں بات آئی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی کہ مجھے یاد نہیں ہے واحد، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے اس کو ماننا پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کہنے والے اللہ ہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ اللہ، سب سے سچ اللہ۔ اور اس کس کے ذریعے کہلوایا؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کی کیفیت کو نہیں جانتے، بس جو دو حدیثوں میں جو بات، جتنی بات ہمیں پہنچی ہے، بس کہیں گے یہ عہد اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم میں سے کسی کو پوچھیں بھئی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے کان میں اذان دی گئی، کہ بائیں کان میں اقامت، آپ کو یاد ہے؟ اب ہم میں سے کسی کو یاد نہیں، بہت سی چیزیں یاد ہی نہیں ہیں۔ جس وقت ہم دنیا میں تشریف لائے تھے کون ہمارے سامنے تھا؟ ماں بتائے گی تو پتہ چلے گا نا، ورنہ تو ہمیں کیا، بہت سی چیزوں کا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیز کا پتہ ہونا کیا ضروری ہے؟ لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی۔ اچھا، اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جب ان سب کو جمع کیا، ظاہر سی بات ہے اس جسامت کے ساتھ تو جمع نہیں کیا، وادی نعمان میں، مقام عرفہ میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں تو کیسے ہوگا؟ لہذا اسی لیے ذریت کا لفظ خوب بتا رہا ہے، کأنہم الحمم، کہ ذرات ایک الگ اللہ ہی وہ جانتے ہیں کہ کس کیفیت کے ساتھ اللہ نے جمع کیا۔ اور آج کے زمانے میں یہ اشکال ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اتنی سائنس ترقی کر چکی ہے کہ بڑی بڑی تصویروں کو اور 3-4 گھنٹے کی فلموں کو جو ہے نا آدمی ایک سی ڈی میں جمع کرتا ہے ذرات کے ذریعے سے، ہے نہیں؟ بڑی سے بڑی مقدار، بڑی سے بڑی شکل کو کس میں جمع کر لیا اس نے؟ ایک سی ڈی، اور سی ڈی میں کہاں ہے سی ڈی میں؟ وہ ذرے میں ہے۔ جب انسان کے پاس اتنی طاقت ہے تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی قدرت ہوگی۔ بہرکیف ہم اس کو اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیوں، جب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تو کیوں ہم سے کہلوایا گیا، پوچھا گیا بھائی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اذان دیتے ہیں، کیا وہ بچہ اذان سنتا ہے؟ کیا کلمات سمجھتا ہے؟ یہی اس کا جواب ہے جو اگر دینا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس موقع پر وہ سمجھ، وہ استعداد انسان کو دی تھی، اور وہ انسان اس موقع پر اس عہد کو سنا اور سب نے اقرار کیا، شہدنا علی انفسنا، ہم سب اقرار کرتے ہیں اس بات پر۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں آتے ہی اذان کے ذریعے وہ عہد اقرار کرایا جاتا ہے، وہ عہد یاد دلاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرکیف اس کو بلا کسی کیفیت کے ہم مانیں گے، وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی ذریت سے، نسل سے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اللہ کا علم کتنا بڑا ہے،
وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ وعدد من يدخل النار جملة واحدة. اللہ کا علم کتنا کامل. ہم سب یہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اللہ اپنی صفت علم میں کامل ہے. اللہ کا علم ازل سے ہے، ابد سے ہے نا. اور اتنا علم اللہ کا کامل ہے، اللہ اپنی صفت علم سے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون بندہ اپنے فضل سے جنت میں جائے گا، کتنے انسان اپنے عدل سے جہنم میں جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے بھی جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے جائیں گے، جتنے بھی جہنم میں جائیں گے اللہ کی صفت عدل سے جہنم میں جائیں گے. ظالم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ کی صفت. اسی لیے کہہ رہے ہیں کب بھائی ہمیں پہلے ہی سے جان رہے ہیں، مخلوق ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اللہ کے علم میں ازل سے یہ بات طے ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اپنے فضل سے، کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اپنے فضل سے. جملتاً جہنم میں جائیں گے اپنے عدل سے. اور جملتاً واحدہ کیا مطلب؟ ایک مستقل، یعنی آگے ہے نا فلا یزداد فی ذلک العدد ولا ينقص منه. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں ایک عدد ہے بعد میں زیادہ ہو گئے، نہ اس میں ذرا برابر زیادتی ہو سکتی ہے نہ اس میں ذرا برابر کمی ہو سکتی ہے. ایسا بے مثال، ایسا کامل اللہ کا علم ہے. اور اسی طرح اللہ اپنی صفت علم سے اس بات کو بھی جانتے ہیں وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِي مَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَن يَفْعَلُوهُ کہ وہ جنت والے کیا عمل کریں گے، وہ جہنم والے کیا عمل کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے اللہ کا علم ہے، اسے ہم تسلیم کریں اس بات کو. اللہ کا علم اتنا کامل کہ دنیا میں کتنے لوگ جنت میں جانے والے اللہ کو معلوم ہے پہلے سے، اللہ کے علم میں طے ہے. کتنے لوگ جہنم میں جانے والے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے طے، اللہ کے علم ہے. اچھا، جتنے جنت میں جانے والے ہیں وہ کیا کام کرنے والے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. جتنے جہنم میں جانے والے ان کے اعمال بھی کیا ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. اب اس عقیدے سے یہ اشکال ذہن میں آتا ہے، اور آتا فطری بات ہے کہ جب کسی کا جنتی ہونا، جہنمی ہونا، نیک ہونا، برا ہونا، جب یہ سب کچھ طے ہے تو عمل کیوں کرے؟ اور یہ اشکال آیا حضرات صحابہ کو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا اس حدیث کو. حضرات صحابہ کہنے لگے افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، ہم اس لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں، عمل چھوڑ دیں؟ کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی جب سب کچھ طے ہے کہ کون سعید ہے، کون شقی ہے، کون نیک بخت، کون بدبخت، تو عمل کی کیا ضرورت؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب حکمت دیکھیں، اس کا جواب نہیں دیا آپ نے، اس کا جواب بالکل نہیں دیا، بلکہ ان کے اس خیال کی اصلاح فرمائی. آپ نے کیا فرمایا؟ وہی آگے کا جو جملہ ہے نا، یہ بخاری کا جملہ ہے، آگے کے جو وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، آپ نے کیا فرمایا؟ اعملوا، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس لیے کہ ہر آدمی کو وہی آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. سمجھ گئے؟ اللہ کے علم میں اگر کسی کا جنتی ہونا طے ہے وہ دنیا میں آ کر اپنے اختیار سے جنت والے اعمال آسانی سے کرے گا. اللہ کے علم میں کسی کا جہنمی ہونا طے ہے وہ دنیا میں آ کر اپنے اختیار سے جہنم والے اعمال کرے گا. پھر اس کے بعد آپ نے سورہ واللیل کی آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس کے اندر یہ برائیاں آئیں، بخل، جھوٹ، جھٹلانا، بے نیازی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تنگی. اس نے اپنے اختیار سے وہ راستہ چنا، اس کے لیے وہ آسان، اس کے لیے یہ راستہ اپنے اختیار سے چنا، یہ راستہ آسان. سمجھ میں آئی بات نہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی عمل کرتا رہے، آدمی عمل نہ چھوڑے. اب اس میں دو باتیں ہوئی. سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا علم کامل ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اتنا علم کامل ہے کہ اللہ کو سب کو پہلے سے پتا ہے، جنتی جہنمیوں کی تعداد بغیر کسی کمی اور زیادتی کے. یہ اللہ نے ہمیں ماننے کے لیے کہا، مانو اس کو،
یہ ہمارا علم. وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ کان بکل شیء علیما وما کان ربک نسیا هو الذی خلقکم، وہ اس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں. اللہ اتنے ہیں. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ بڑے باریک بین ہیں تمہارے اعمال کو. کون؟ پہلے ہی سے اللہ جانتے ہیں کہ یہ جہنمی یہ کرنے والا ہے. جس طرح ہمیں اللہ کے علم کو تسلیم کرنا پڑے گا، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے محنت کرو، کوشش کرو، اعمال کرو. ہاں، ورنہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر یہ مطالبہ ہوتا تو نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ صرف اس چیز پہ بھروسہ کر کے اگر بیٹھنا ہوتا نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ اعمال کی ترغیب اپنے قرآن میں کیوں دیتے؟ قرآن کیوں اتارتے؟ لہٰذا اس کے باوجود بھی یہ سب اس لیے اتارا گیا. کیوں اتارا گیا؟ اس لیے کہ کریں اس چیز کو. وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا. جب آدمی کے لیے جو چیز، اسی لیے فرمایا دیکھو، جو چیز جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس کے لیے وہ آسان ہے. کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، لیکن ڈرتے رہیں اس لیے کہ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. کون سی روایت ہے؟ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھیں زندگی میں کام جو ہے نا، اصل اعتبار ہمارے خاتمے کا ہے. یہ یاد دلا رہے ہیں ہمیں. کرو کام وہی کریں گے وہی جو تمہارے لیے آسان ہے، لیکن اصل اعتبار خاتمے. آج ہمارا خاتمہ کس پر ہو رہا؟ سہل، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے حدیث میں بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں ایک آدمی کو دیکھا. وہ مسلمانوں میں سے تھا، بڑے بہادری سے وہ لڑ رہا تھا، بہت ہی طاقت اپنے جوہر دکھلا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جہنمی دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لو. اگر کوئی تم میں سے جہنمی دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی. ایک صحابی جو ہے نا، انہوں نے سوچا میں اس کے پیچھے لگوں کہ کیا ہے وجہ جس کی وجہ سے آپ نے یہ بات فرمائی. یہ اتنا بہادر شجاع اور اتنی جوش سے یہ لڑ رہا ہے. چنانچہ وہ اس کے پیچھے لگے، دیکھتے رہے. وہ پوری بہادری سے لڑتے لڑتے زخمی ہوا، اور زخمی ہو کر کیا ہوا؟ زخموں کی تاب نہ لا کر استعجل، اس نے موت میں جلدی کر لی. کیا مطلب؟ زخموں کی برداشت نہ کر کے تلوار لی، تلوار کی نوک کو اپنے سینے پر رکھ کے پتھر اوپر سے ڈال لیا اور وہ مر گیا. مطلب کہ خودکشی کر لی. وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں. پھر آپ نے اس موقع پر یہ بات فرمائی ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانہ من اہل النار. پھر اس کے بعد فرمایا وانما الاعمال بالخواتیم. مسلم اور بخاری دونوں میں یہ روایتیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ ان العبد لیعمل عمل اہل النار. بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندوں میں زندگی بھر جہنمیوں کا کام کرتے رہتے ہیں، شرک، کفر، معصیت. عمل اہل النار، جہنم والے کام کرتے رہتے ہیں، کرتے 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 کرتے، لیکن خاتمہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن کرتے رہتے ہیں. حالانکہ فرمایا وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی ہوتا ہے. وہ جو ہے زندگی بھر کیا کر رہا ہے؟ بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، خبر کی پرستش کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے دل میں کون ہے؟ وہ جنتی. ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا معلوم؟ ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ کسی کو حقیر سے مت دیکھو، کسی کو حقیر نگاہ سے مت دیکھو، اس لیے کہ کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر، کوئی بھی ہو، وہ پتہ نہیں اللہ کے علم میں جنتی ہے کون ہے. وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. خالد ابن ولید احد میں آئے، مخالف بن کے آئے نہیں آئے، لیکن کون ہے وہ اللہ کے علم میں؟ سیف من سیوف اللہ. وہ آپ کو بھی پتا نہیں تھا. بدر، احد، خندق کی لڑائیوں کے سردار ابو سفیان آ رہے ہیں، وہ
13 سال جنہوں نے مخالفت کی، کٹر مخالفت، ایسی نہیں ہے زبردست، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، عمل ہو رہا ہے پورا جہنمیوں کا، پوری مخالفت، نبی کی مخالفت کتنی بڑی بات، لیکن کیا ہو رہا ہے وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی، مطلب کیا ہے، کرتے 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 ایسی پکی توبہ کر لیتا ہے وہ گنہگار، یا وہ مسلمان ہو جاتا ہے جس سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے سنا جس نے بابری مسجد ڈھائی اور ڈھاتے ہوئے سب سے اوپر جو چڑھا تھا، اللہ نے اس کو مسلمان بنایا، اور نام اس نے مصطفیٰ رکھا اپنا۔ کیا نام رکھا اپنا؟ مصطفیٰ، مشہور قصہ ہے۔ جس نے جب بابری مسجد ڈھائی جا رہی تھی، جو آدمی سب سے اوپر چڑھ کے ٹوم پر جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو ڈھا رہا تھا، وہ مسجد کو گرانا کتنا بڑا کام ہے۔ اگر ہم دی نا، اللہ کا شکر، اللہ نے یہ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں دی، اگر ہمارے اختیار میں دیتے نا تو بس وہ تو وہیں پہ ختم ہو جاتا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک سلام کے بعد دوسرے سلام تک پورے شرک ختم ہو جائے۔ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ کے علم میں وہ اصل کون ہے؟ وہ جنتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کو حقیر نگاہ سے مت دیکھو، کافر بھی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری بات دیکھیں، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بعض لوگ ہوتے ہیں جنتیوں والے کام کرتے 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 زندگی گزر جاتی ہے، لیکن وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، حالانکہ ان کا شمار جہنمی میں ہوتا ہے۔ وجہ یہ کہ آخری میں خاتمہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ تباہ ہو جاتی ہو۔ کیا مطلب؟ تم مسلمان ہو کر اپنے کو غرور کی اور اچھی نگاہ مت ڈالو۔ جو آج شراب پی رہا ہے، کل اس سے تہجد پڑھنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ جو آج فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے خاتمہ ایمان پر ہو، یہ کہہ نہیں سکتے۔ تو کیسے ہم کس پر جو ہے اپنی زبان کھولیں؟ اسی لیے اصول ہے، زندے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ الحی لا یؤمن علیہ، یہ اصول ہے۔ جو زندہ ہے اس پہ بھروسہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کا خاتمہ صحیح ہوگا۔ کافر زندہ ہے، ہو سکتا ہے ایمان مل جائے، مومن زندہ ہے، ہو سکتا ہے بے ایمان مر جائے۔ اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اولیاء کو بھی مرنے کے بعد زیادہ مانتے ہیں۔ اولیاء کرام کو وہ کب مانتے ہیں؟ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، بیچارے اس کی وجہ سے وہ استفادہ چھوٹ گیا ان کا، ان سے فیض ہی نہیں لیتے۔ بہرکیف ایک بات ہے کہ اسی لیے آدمی نہ اپنے اوپر اچھی نگاہ ڈالے، غرور کی نگاہ، کتنا بھی بڑا عمل کر لے، خاتمے والاعمال بالخواتیم، آدمی کا اعتبار تو عملوں کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ اسی لیے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اگر اللہ کسی کو ذلیل کرنے پہ آ جائے، ہے کوئی اسے عزت دینے والا؟ ہے کوئی اسے عزت دے؟ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے اپنے پر اچھی نگاہ ڈالیں، اپنے پر اچھی نگاہ ڈالیں، اسی طرح یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے کو دوسروں سے اچھا سمجھیں۔ ہاں، ہمیں اچھا سمجھنے کا حق ملے گا صرف ایک صورت میں، جب ہم جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کب جائیں گے جنت میں؟ مرنے کے بعد۔ تو مرنے تک اچھا سمجھنے کا حق ہے ہی نہیں، تو کیا سمجھنا اپنے کو؟ اتہموا انفسکم، اپنے کو قصوروار ٹھہراؤ، میرے میں کمی، میرے میں قصور، میرے میں۔ دوسرا سب اچھا، والاعمال بالخواتیم، اعمال۔ اسی لیے حضرت شیخ جو محدث ہیں، محدث، کتنے بڑے محدث، کتنا بڑا احسان ہے حدیث کے علم پر، اللہ پاک نے ان سے کتنا کام لیا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت آپ وہ ہیں، آپ نے فرمایا یہ سب کاغذی پھول ہیں، میرا خاتمہ تم جانتے ہو کیا حال ہے؟ میرے خاتمے کا تمہیں پتا ہے؟ پھر کس بنیاد پہ تم یہ ساری باتیں کہہ رہے ہو؟ اسی لیے آدمی ڈرتے رہے، آدمی اپنے خاتمے کی فکر کرے، گناہ ہو جائے توبہ و استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، کبھی کسی پر حقیر نگاہ نہ ڈالے، کبھی اپنی ذات پر کیا نہ کرے، اچھی نگاہ نہ ڈالے۔ ہاں، اچھی نگاہ نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نامحرم کو دیکھنا جائز ہی ہے، نہیں، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ اپنی ذات پر اچھی نگاہ ڈالنا۔ جو نامحرم کو دیکھتا ہے نا، آج اسے توفیق مل جائے گی، اللہ میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے۔ جو آدمی اپنی ذات پر اچھی نگاہ ڈالتا ہے، اسے اپنی خرابیاں کہاں نظر آئیں گی؟ جس کو اپنی خرابیاں نظر نہیں آتی، وہ کبھی توبہ مانگ سکتا ہے اللہ سے؟
اسی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اعمال خاتمے پر ہے، اعتبار خاتمے پر ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، والسعید من سعد بقضاء اللہ والشقی من شقی بقضاء اللہ. کتنا بھی آدمی بڑے سے بڑا عمل کر لو، اچھا اور بدبخت ہونا تمہارے اختیار میں ہے ہی نہیں. اچھا والسعید، اصل نیک بخت کون ہے؟ من، وہ ہے سعید بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے سے طے کر دیا وہ نیک بخت. والشقی، اصل محروم وہ محروم ہے جہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ بدبخت ہے. تو مطلب کیا ہے؟ عمل صرف اچھے اعمال کرتے رہیں اور کرتے کرتے خدا نخواستہ اپنے کو اچھا سمجھ لیا، اگر اللہ نے اس کے لیے شقاوت کا فیصلہ کر دیا تو وہ شقی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے سعید یہ اللہ کے علم میں یہ طے ہے کون سعید کون شقی. فمنہم شقی و سعید. دنیا میں دو ہی قسم ہیں، ایک سعادت مند لوگ ہیں، ایک بدبخت لوگ ہیں. فاما الذین سعدوا ففی الجنہ واما الذین شقوا ففی النار. جو بدبخت ہیں وہ جائیں گے جہنم میں، جو سعید ہیں وہ رہیں گے جنت میں. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. عطاء غیر مجزوز، بڑا بہترین بدلہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا. یہ اللہ کی اختیار. اسی لیے بڑے بڑے صحابہ اللہ سے مانگتے تھے، اے اللہ اگر آپ نے میرا نام شقیوں میں سے لکھ دیا ہے، اے اللہ آپ اس کو مٹا دے. اے اللہ آپ اس کو، بلکہ ایک صحابی ہیں طواف کرتے ہوئے دعا مانگتے تھے، اے اللہ اس کو مٹا دے، مٹا کر اے اللہ تو میرا نام سعیدوں میں سے لکھ دے، اگر تو لکھے گا تو کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں. اے اللہ، اور پھر یہ بھی مانگتے تھے، ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اے اللہ اگر آپ نے میرا نام سعیدوں میں سے لکھا ہے آپ اسے باقی رکھیے. اسی لیے آپ جو ہے ہمیشہ دعا مانگتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا استحضار ہمیں نصیب فرمائے. آج جو کچھ پڑھا اصل تو ہمارے اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، بچوں سے درخواست کرتے تھے. ایک قاری صاحب تھے امرتسر کے، بڑے اللہ والے تھے، وہ بچوں سے درخواست کرتے کہ بیٹے میرے خاتمے بالخیر کے لیے دعا کرو. آدمی ہمیشہ اس کی فکر ہونی چاہیے، گناہ ہو جائے توبہ مانگو، گناہ خاتمہ بالسوء کے جو اسباب ہیں اس سے اپنے کو بچائیں، اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ میرا فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. کبھی اپنے عمل پہ ناز نہیں، غرور نہیں، کبھی اپنے پر جو ہے نا اچھی نگاہ نہیں. ہمیشہ مومن کون ہے؟ ڈرتا رہتا ہے. اطمینان کی حالت مومن کے لیے اچھی نہیں ہے، یہی بات ہے. اطمینان کی حالت مومن کے لیے اچھی نہیں. مومن ہمیشہ سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد کیا سمجھتا ہے؟ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، سعید اور نیک لوگوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. اگلے جو ہے تقدیر کا مسئلہ ہے، اور یہ بڑا اہم اور تھوڑا سا طویل مسئلہ ہے، انشاءاللہ ایک مستقل مجلس ہوگی. اور جو ہم نے پڑھا ہے ابھی گزشتہ، جیسے ایک حدیث بھی ہم نے سنی ہے، جب سب کچھ جنتی جہنمی سب کچھ طے ہے، عمل نیک کون ہے بدبخت کون ہے اللہ کے علم میں سب کچھ طے ہو چکا ہے، تو عمل کی کیا ضرورت؟ جب کو سب کچھ مقدر ہے تو عمل کی کیا؟ اس کے بارے میں ہے کہ تقدیر کیا ہے، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے عرض کیا جائے گا. اور اس کو اچھا، ایک سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ عہد الستو انہیں یاد ہے، کیسے اشخاص اس عہد کو یاد رکھتے ہیں؟ میں نے تو کبھی نہیں پڑھ سنا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ عہد یاد ہے. ہو سکتا ہے پڑھ سنا کسی نے پڑھا ہو کسی کتاب میں، ہو سکتا ہے ضرور. لیکن میں نے تفسیر میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے. وہ فرماتے تھے کہ مجھے عہد وہ یاد ہے، میرے ابھی کانوں میں بھی یاد ہے، اور میں نے جو جواب دیا اس کو بھی میں یاد رکھتا ہوں. یہ ایک خاص تعلق اور کیفیت کی بات ہوتی ہے، ایک خاص تعلق اور کیفیت کی بات ہوتی ہے اس میں جو ہے. لیکن یہ دنیا میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے آدمی کو یہ چیز یاد نہیں ہے. آدمی کو یہ، اور یاد اس لیے نہیں کہ بہت سی چیزیں آدمی کو یاد بھی نہیں رہتی، اور یاد رکھنا بھی ضروری نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بس یہ یاد دلایا ہے کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے، قرآن پاک کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم افتح أمورنا بالخير واختم أوامرنا بالخير واجعل خمورنا بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.